آیت نمبر 164 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، ایمان والوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا۔ احسان کیا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ آگے فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے آیات کی تلاوت لوگوں کے سامنے کرتے ہیں، ویزکیہم، اور لوگوں کو پاک کرتے ہیں، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور لوگوں کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ اور آگے فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے جو انسان تھے وہ صریح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے لوگ بالکل کھلی ہوئی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو یہاں پر آیت کریمہ میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ من، یہ جو من ہے نا، لقد من اللہ، من کا لفظ کئی معنی میں آتا ہے، احسان کرنے کے معنی بھی آتا ہے، احسان جتلانے کے معنی بھی آتے ہیں، کاٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے، کٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لیکن جب من کا مطلب احسان کرنا ہوتا ہے تو بہت بڑے احسان کے معنی میں آتا ہے۔ اس کو مثال سے آپ اس طرح سے سمجھ لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو آنکھ دیا ہے، آنکھ کے اندر روشنی دی ہے، لیکن کیا یہ روشنی ہر وقت کام کر سکتی ہے؟ جب تک سورج نہیں ہو، جب تک چاند کی روشنی نہ ہو، چراغ کی روشنی نہیں ہو، قمقموں کی روشنی نہیں ہو، یہ بلب نہیں جل رہا ہو، یہاں تک کہ گھنے اندھیرے میں اگر روشنی کی ایک چھوٹی سی کرن بھی ہوگی، آنکھ کام کرنا شروع کر دے گا۔ وگرنہ اندھیرے میں آنکھ کام کرتا ہے، تھوڑا تھوڑا کام کرے گا لیکن ٹھوکر کھائے گا آدمی، چلے گا تو ادھر بھاگے گا، چلنا ہے ادھر تو چلا جائے گا ادھر، سامنے کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گا، اگر دیوار ہو تو ٹھوکر بھی کھا جائے گا۔ تو روشنی آنے کے بعد یہ روشنی کام کرنا شروع کر دیا۔ اسی طرح سے عقل و فہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبھی کو دیا ہے، ایسا نہیں کہ نہیں دیا ہے، لیکن خالی عقل و فہم ہونے سے کام نہیں چلے گا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کی رہنمائی کے لیے، سیدھے راستے کی طرف جانے کے لیے، جنت تک آسانی سے پہنچ جانے کے لیے نبیوں کو بھیجا، اور خاص طور سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ اسی لیے اللہ نے یہاں پر کیا فرمایا؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں پر بہت بڑا احسان کیا۔ اور احسان کیا کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیجا، انہی میں سے۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ مطلب یہ کہ انسان رسول آئے، بشر رسول آئے، آدمی رسول آئے۔ کیونکہ مکہ والے کیا تھے؟ فرشتے تھے کیا؟ نہیں تھے۔ جن تھے کیا؟ نہیں، وہ بھی انسان تھے مکہ والے، عرب کے لوگ بھی انسان ہی تھے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خاص طور سے ان لوگوں کا منہ توڑ جواب دیا ہے، ان لوگوں کی مکمل رد کی ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر نہیں تھے، نور تھے، نور من نور اللہ تھے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں ان کے بات کا بھرپور رد کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور فرمایا کہ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، مومنوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، کہ وہ رسول انسان ہیں، عربی ہیں، قریش میں سے ہیں، قریش کی طرح سے عربی بولتے ہیں، تاکہ جب وہ بولے تو قریش کے لوگ، عرب کے لوگ ان کی بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیں۔ وہ کوئی فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ کوئی جنوں میں سے نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا، ابھی تو انسان میں سے بنایا، پھر بھی لوگ ان کی طرف سے کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انسان میں سے رسول کو بنایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، پھر بھی لوگ ویسا کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، ویسا بننے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، ان کی اتباع کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہے، ان کو اپنا نمونہ ماننے کے لیے ریڈی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اب کوئی بہانہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو چھوڑ کر کے فرشتوں میں سے رسول بھیج دیتے یا جنوں میں سے رسول بھیج دیتے تو یہ بات بنانے والے کیا کہتے؟ ہم تو ان کی طرح سے نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو کمزور انسان ہیں، وہ تو فرشتے ہیں، ہم ان کی طرح سے کیسے بن سکتے ہیں، ہم وہ ایسا کہاں کر سکتے ہیں۔
یہ بہانے بنانے والے بنا سکتے تھے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول کو بھیجا اور کہا کہ مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بیان کی ہے، یہ پوری آیت کریمہ الفاظ کے ہیر پھیر کے ساتھ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے نازل فرمایا ہے۔ آگے پیچھے الفاظ ہیں لیکن یہی بات ہے، اور ان باتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کے اصل منصب کو، ان کی ذمہ داری کو بیان کیا ہے کہ نبی کیوں آتے ہیں، ان کے آنے کا مقصد کیا ہوتا ہے، وہ کیوں لوگوں کے درمیان آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے بتلایا یتلو علیہم آیاتہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو آیات نازل فرمائیں ان آیات کو وہ لوگوں کو پڑھ کر کے سنائیں۔ ابھی جیسے آتے ہیں تو کیسے ہم آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت پہلے پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی کام تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جیسے قرآن کریم کی آیت نازل ہوتی تھی، لوگوں کو بلاتے تھے اور پڑھ کر کے سناتے تھے۔ پڑھ کر کے کیوں پڑھ کر کے سناتے تھے؟ تاکہ لوگ اس کو یا تو لکھ کر کے محفوظ کر لیں یا اپنے سینوں میں محفوظ کر لیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کا یا نبیوں کا پہلا منصب، ان کی پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ جو آیات نازل ہوں ان آیات کو تلاوت کر کے سنائے۔ اور اس کے بعد کیا دوسرا ان کا منصب اور ذمہ داری کیا بتلایا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کو پاک کرے، ان کو پاک کر کے ان کی زندگی کو سنوارے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی زندگی کے اوپر، ان کے عملوں کے اوپر برابر نظر بنائے رہیں، کیا وہ غلطی کر رہے ہیں، کیا وہ صحیح کر رہے ہیں، کہاں پر ان کی اصلاح کی ضرورت ہے، کہاں پر ان کو کس طرح سے کرنا چاہیے، کون کون ان سے خطا ہو رہی ہے، اور جب خطا ہو تو اس کو ٹوکے، اس کو روکے، سمجھائے، بتائے۔ اسی کو کہتے ہیں تزکیہ۔ ابھی جو علماء کرام، جو علماء حق ہیں، جو معاشرے کے اوپر نظر بنائے رہتے ہیں، جو غلطیاں ہوتی ہیں اس کو واضح کرتے ہیں، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کیونکہ وہ نبی کے وارثین ہیں، وہ نبی کے وارثین ہیں، اسی لیے سماج و معاشرے پر نظر بنائے رہتے ہیں۔ وہاں جو کمی ہوتی ہے انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر، علماء کرام جو ان باتوں کو واضح کرتے ہیں وہ دراصل انبیاء کے وارثین ہیں۔ اسی لیے دوسرا جو منصب یہاں پر بتلایا، دوسری جو ذمہ داری بتلائی کہ نبی لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ یزکیہم کا مطلب ہے کہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں ان کے دل خباثت سے، نفاق سے، کفر سے، شرک سے، ہر چیز سے بالکل پاک صاف ہو جائے۔ اور اس کے بعد اگلا جو منصب اور اگلی جو ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا وہ یہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، نبی کی جو تیسری ذمہ داری ہے وہ یہ کہ وہ لوگوں کو علم دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں۔ کس کی؟ کتاب کی اور حکمت کی۔ کتاب کی تعلیم مطلب یہ قرآن کریم کو خالی تلاوت کر کے چھوڑ دینا کافی نہیں ہے، قرآن کریم کو صرف تلاوت کر کے چھوڑ دینا کافی نہیں ہے۔ نبی کی ذمہ داری صرف یہ نہیں تھی کہ لوگوں کو بلاتے تھے، جو قرآن آیت نازل ہوتا تھا اس کو پڑھ دیا اور سب چلے گئے، نہیں، جیسا کہ آج کل لوگ سوچتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، قرآن کریم سبھی لوگ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ ارے بھائی، عالم دین کیوں ہے اس دنیا کے اندر؟ عالم دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم سے کیوں نوازا ہے؟ وہ اسی لیے نوازا ہے کہ قرآن کریم کی آیات کو، اس کے اسرار و رموز کو، اس کی باریکیوں کو لوگوں کے سامنے بالکل کھول کھول کر کے بیان کریں۔ نبی کا کام یا علماء کرام کا کام صرف یہی نہیں ہے کہ صرف قرآن کریم پڑھ کر کے سنا دیا، ان کا کام صرف یہ نہیں ہے، بلکہ ان کا کام اور نبی کی ذمہ داری یہ بھی تھی کہ قرآن کریم کے آیات کے معنی اور مفہوم کو، اس کی تشریح کو، اس کی تفسیر کو، اس کی توضیح کو لوگوں کے سامنے بالکل کھول کھول کر کے بیان کریں۔ اور یہی ذمہ داری علماء کرام کی بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، خالص عربی زبان تھی، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کریم کے بعض معنی اور مفہوم کو سمجھ نہیں پاتے تھے۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی، سمجھ نہیں پائے کیا مطلب ہے اس کا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ رمضان کے دنوں میں، رمضان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں آیت نازل فرمائی کہ سفید دھاگا جو ہے وہ کالے دھاگے سے بالکل واضح ہو جائے۔ نہیں سمجھ پائے صحابہ کرام، اللہ کے رسول نے سمجھایا۔ وہی ذمہ داری ہے ان کی، اور وہی ذمہ داری علماء کرام کی ہے کہ قرآن کریم کے آیات کو، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھائے۔ یہی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بتلایا ہے کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے، اس کی تفسیر کرے، اس کی تشریح کرے، توضیح کرے، اس کے معنی اور مفہوم کو بتلائے۔ اور جو آخری ذمہ داری ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کے ساتھ حکمت کی بھی تعلیم دے۔ حکمت کی تعلیم کا مطلب،
حکمت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک نظری اور ایک عملی۔ ایک نظری حکمت ہوتی ہے اور ایک عملی حکمت ہوتی ہے۔ نظری حکمت کیا ہے؟ یہ جو کتاب اللہ ہے نا، اس کے اندر جو باریکیاں ہیں، اس کے اندر جو اسرار و رموز ہیں، جو گہرائی ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے واضح کرتے تھے، اور یہی ذمہ داری علماء کرام کی بھی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے اس کی گہرائی کو واضح کریں۔ یہ نظری ہوا۔ اور عملی حکمت کیا ہے کہ اس پر عمل کیسے کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کر کے دکھلائے، اور یہی ذمہ داری علماء کرام کی بھی ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن کریم کو عملی شکل میں پیش کرے، لوگوں کی بتائی ہوئی باتوں کو نہیں، لوگوں کے بتائے ہوئے افکار کو نہیں، بلکہ قرآن کریم نے جس طرح سے کہا ہے کرنے کے لیے علماء کرام ویسا کر کے دکھلائے۔ اسی کو کہتے ہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی اور آج علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اور علماء کرام کو اپنے اس منصب کو ادا کرنے کی حتی الوسع کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے آنے سے پہلے اے لوگو تم لوگ بڑے گمراہی میں تھے، لیکن جب نبی آئے تو تم لوگوں کو ہدایت کے راستے سے بہرور کر دیا۔ محترم سامعین کرام، اس صورت کریمہ میں ابھی اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے نازل فرمائے ہیں، جس کو انشاءاللہ ہم اپنے وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اور اجازت سے آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔